المحنت کے بارے میں بھی آپ نے اپنا دعویٰ دو ٹوک الفاظ میں ریکارڈ کروانے. دیکھیں جو ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوتا ہے نا وہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اپنا دعویٰ ریکارڈ کرواتا ہے, وہ ہوائی بات نہیں کرتا. تو المحنت کے 3 عقیدوں کے بارے میں آپ نے یہ دعویٰ ریکارڈ کروانا ہے کہ آپ کی نظر میں یہ المحنت کے 3 عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ 3 عبارتوں پہ بات ہوگی. میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں, بالکل 3 عبارتوں پہ بات ہوگی. ایک حضرت امام ابو حنیفہ سے جو آپ نے نقل کی, اور ایک ملا علی قاری سے اور علامہ بدر الدین علی رحمہم اللہ تعالیٰ سے, وہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. ابھی آپ نے یہ ریکارڈ کروانا ہے کہ حقیقت میں آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں دعویٰ ہے کیا. اگر آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ غلطی پر تھے تو ہماری بحث اس پر نہیں ہے. ایسا نہ ہو کیونکہ دعویٰ منقع نہیں ہوگا نا, کلیئر نہیں ہوگا, تو ایک ایسی غیر ضروری بحث ہوگی جو قیامت تک چلتی رہے گی, جس کا کوئی حاصل نہیں نکلے گا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ حضرت معاویہ غلطی پر تھے, یہ تو ہم بھی مانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے, حق حضرت علی کے ساتھ تھا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اجتہادی غلطی ہے, جس کی وجہ سے ان کو فاسق قرار دینا جائز نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے, میں اس پر دلائل دوں گا انشاءاللہ. آپ نے دعویٰ منقع کر کے پیش کریں. آپ کا جو ہم اب تک سمجھے ہیں وہ دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے خلاف خروج کیا, اس میں ان کی غلطی اجتہادی نہیں تھی, بلکہ جان بوجھ کر ان کو پتا تھا کہ میں غلط ہوں, پھر بھی انہوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا, جس کی وجہ سے معاذ اللہ نقل کفر, یہ تو معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں, آپ نہیں کہیے گا, وہ فاسق ٹھہرے اور ان پر فاسقوں والے حکام جاری ہوتے ہیں. یہ دعویٰ آپ کلیئر ریکارڈ کروائیں تاکہ آپ پینترے نہ بدلیں بحث کے دوران, کیونکہ آپ کے دعووں میں تضاد ہے. پہلی بات, آپ المحنت کے 3 عقیدوں کے بارے میں اپنا جو کانسیپٹ ہے وہ واضح طور پہ ریکارڈ کروائیں. پہلا میں اپنا کانسیپٹ ریکارڈ کروا دوں. حقیقت یہ ہے کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ نہیں ہے, برزخی حیات ہے, دنیاوی کی طرح ہے. تو دنیاوی کی طرح کیوں ہے یہ میں آن لائن انشاءاللہ آپ کو وضاحت کر دوں گا. اور علماء دیوبند کا حقیقی دعویٰ ہے کیا, المحنت کی عربی عبارت حقیقت میں ہے کیا. وہ عبارت میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات 100% دنیاوی ہے, اس کو برزخی دنیاوی کہا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے علماء دیوبند ہی کی عبارت سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں دوسرا, قبر سے فیض حاصل کرنے والا جو مسئلہ ہے کہ اس میں علماء دیوبند نے جو یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ قبر سے فیض حاصل کرنا جائز طریقے سے, جو خواص کا طریقہ ہے جائز ہے, اور جو عوام کا طریقہ ہے وہ ناجائز ہے. تو وہ فیض حاصل کرنے کا جائز طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آن لائن بتائیں گے. آپ اپنا واضح عقیدہ ریکارڈ کروائیں گے کہ آپ قبر سے کسی بھی قسم کے فیض حاصل کرنے کو جائز نہیں سمجھتے, یعنی قبر سے کسی بھی قسم کے فیض کو آپ حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں, اور اس عقیدے کو جو علماء دیوبند نے لکھا آپ قرآن و سنت کے خلاف سمجھتے ہیں. یہ بالکل واضح کریں. یاد رکھیں اس میں استمداد کا لفظ نہیں ہے, قبر سے مدد طلب کرنا. مدد طلب کرنا اور چیز ہوتی ہے, فیض اور چیز ہوتی ہے, دونوں میں فرق ہے. یہ آن لائن ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے, لیکن آپ نے المحنت کو فوکس کرنا ہے, المحنت کی عبارت کو. المحنت کی عبارت میں یہ ہے کہ قبر سے فیض حاصل کرنا, جائز فیض, وہ نہیں جو عوام کر رہی ہے, جو ناجائز فیض ہے. تو آپ نے جو کلپ ریکارڈ کروانا ہے وہ اس کلپ میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم قبر سے ہر قسم کے فیض حاصل کرنے کو, چاہے جائز ناجائز, ہر قسم کے فیض حاصل کرنے کو ہم حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں, اور المحنت کے اس عقیدے کو ہم قرآن و حدیث کے اگینسٹ سمجھتے ہیں. تیسرا, قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے, یہ المحنت میں لکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں آپ نے واضح طور پر یہ بات ریکارڈ کروانی ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. علماء دیوبند نے تو لکھ دیا کہ قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے, آپ نے یہ ریکارڈ کروانا ہے کہ نا 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 نا, عرش یہ قبر کی مٹی سے افضل ہے. پھر تاکہ ہم اس پر آپ سے قرآن و حدیث کے دلائل مانگیں. اور اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو جو بھی ہے وہ آپ ریکارڈ کروائیں, اور یہ بھی ساتھ میں ریکارڈ کروائیں کہ علماء دیوبند نے جو لکھا ہے کہ قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے, یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. یہ بھی آپ نے ریکارڈ کروانا ہے. تو یہ کلیئر کٹ بات کرنی ہے آپ نے.